ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أبو داود. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو مبارک دن میں پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے۔ اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کی شان کیا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ بہت ہی ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، پھر سننے کی، بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہے لغت میں یقین کرنا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا۔ جب تین چیزیں پائی جائیں گی مکمل ایمان پایا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جمیع ما جاء بہ الرسول، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں پہنچا گئے، یا یوں کہیے جن جن باتوں کا دین سے ہونا بداہتاً منقول ہے، اس کا دین میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان تمام باتوں پر یقین رکھنا، دل سے اسے ماننا، اسے کہتے ہیں تصدیق بالجنان، یعنی ان تمام احکامات کو جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، ان تمام باتوں پر دل سے یقین رکھنے کا نام تصدیق بالجنان۔ دوسری چیز ہے اقرار باللسان، جن چیزوں کو ہم نے دل سے مانا ہے اسی کا زبان سے اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ تیسری چیز ہے عمل بالارکان، یعنی جن احکامات کو ہم نے دل سے مان لیا، قبول کر لیا، اور جن کا زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کر دیا جائے کہ ہاں یہ چیز کرنے کی ہے، کر رہا ہوں، ان چیزوں سے رکنا چاہیے، میں رک رہا ہوں۔ کہ جب تین چیزیں پائی جائیں گی مکمل ایمان پایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان تمام باتوں پر، جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، اگر اس کو دل سے مانتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، مگر عملی اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، عمل کرتا بھی ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، یا عمل میں اس سے سستی ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت یہ آدمی مومن تو کہلائے گا مگر کامل ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ یہ بات بطور تمہید کے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، تقریباً 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہم سب
انسان ہیں اور ہم سب کے دادا بابا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی۔ قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اسی کو فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، اور آخری نبی۔ اب اگر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی دل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کر لے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شبہہ پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو آدمی مومن نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، زندیق ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ باتیں ہر مومن کو معلوم ہونی چاہیے، ہر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین آخری دین ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی دین آئے گی اور نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے۔ آپ کے زمانے حیات کے اندر بھی کچھ جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چنانچہ مسیلمہ کذاب یمامہ میں، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سجاہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لشکر کو بھیجا مسیلمہ کذاب سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں چل رہے تھے، اس لیے وہ قافلہ، وہ لشکر مدینے سے باہر رکا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کو ان کے ساتھ کر کے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی ہو، ان سب کے پیچھے روانہ کیا، چنانچہ جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ ہوا۔ اور اس جنگ یمامہ میں تقریباً 1000 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھ کو اپنے نبوت کے دعوے پر دلیل دینے کا موقع دیا ہے، میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میری نبوت پر کیا دلیل ہے، مجھ کو اس دلیل کو دینے کا موقع دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی بھی اس سے نبوت کی دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دعویٰ پہ دلیل دی جاتی ہے جب تک اس دعویٰ کے صحیح یا غلط ہونے میں شبہ ہو، اور یہاں تو دعویٰ کا غلط ہونا یقینی ہے، کیوں؟ قرآن کریم کی تقریباً 30 آیتیں ایسی ہیں جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھی 30 کی بات میں کہہ رہا ہوں اپنے علم کے حساب سے، ورنہ کوئی اگر گہری نظر ڈالے گا قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری آیتیں اس کو ایسی ملیں گی جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری
نبی ہونا اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً، دلالتاً ثابت ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 200 احادیث جو تواتر معنوی کے درجے میں ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہو سیکون فی امتی، یعنی قریب میری امت کے اندر 30 ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو جن میں کا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور 30 کے بارے میں یہاں 30 کا ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 30 کی تحدید نہیں ہے، 30 سے زیادہ بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، مگر جن کو شان شوکت، جن کا روب اور دبدبہ ہوگا، جن کے پیچھے چلنے والے زیادہ تعداد میں لوگ ہو جائیں گے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے 30 ہوں گے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر سن 1839 یا سن 1840 عیسوی میں ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب، سب لوگ جانتے ہوں گے پنجاب۔ پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے گرداسپور، اور اس کا تحصیل جیسے ہمارے یہاں نگر پالیکا ہے، اسی طریقے پر وہاں کی تحصیل بٹالہ ہے، اور وہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے قادیان۔ اس قادیان نامی گاؤں میں ایک ملعون انسان، رنگ کا کالا اور کریکٹر کا گھناؤنا انسان مرزا غلام احمد پیدا ہوا۔ مرزا غلام احمد، اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اور اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ اس وقت جس وقت یہ پیدا ہوا، پیدائش کے وقت اس کے باپ دادا سب لوگ گورنمنٹ کی نوکری میں تھے، اور انگریز کے پشت گورنمنٹ کا وقت تھا۔ انگریز نے ان کو سن 1857 عیسوی کے اندر جب وہاں تحریک جہاد چل رہا تھا، سارے علماء انگریز کو وہاں سے بھگانے کی فکر میں تھے۔ اس کے خاندان والوں اور خود اس نے اپنے آپ کو اسلام کا خادم بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا، اور شروع کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں روحانی خزائن کے نام سے 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا، اور اس کے اندر میں 360 دلیل اسلام کی حقانیت پر لاؤں گا۔ چنانچہ لوگوں سے بہت سارے چندے کی جمع کی اس نے، اور 4 جلدیں اس نے لکھی، اور ان 4 جلدوں کے اندر اس نے جو الہامات اپنے لکھے، ان الہامات کو پڑھنے کے بعد علماء نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آگے چل کر یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، آگے چل کر یہ اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرے گا۔ 4 جلد ہی کے اندر یہ رکا رہا، اور چند سال نہیں کئی سال گزر گئے، کیونکہ 26 مئی 1908 میں یہ دنیا سے چل بسا ہے، اور اپنے انتقال سے کچھ پہلے اس نے 5ویں جلد لکھنا شروع کیا، جس کی چھپائی اور طباعت جو ہے اس کے مرنے کے بعد ہوئی ہے۔ اس جلد کے اندر اس نے لکھا، 5ویں جلد کے اندر، کہ 5 میں اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک 0 کا فرق ہے، اس لیے 5 کو ہی میں 50 کی تعداد کو 5 سے پورا کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات عقل مند ہیں، کہاں 5 اور کہاں 50، چندہ کیا گیا 50 کا، اور جلد چھپی 5، تو گویا کہ یہ شخص دھوکے باز تھا، پیسے بٹورے اور قوم کا پیسہ جمع کرنے کے بعد سب کو ہضم کرے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بہت زمانے کی بات ہے، تقریباً 150 سال کا مسئلہ ہے، اور یہ دعویٰ کرنے والا مر گیا اور اس کی باتیں ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شخص ملعون مرزا غلام احمد قادیانی، یہ شخص
جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان بنا اور علماء نے اس کا پیچھا کیا تو انہوں نے اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے اندر رہ کر میں وہ کام نہیں کر پاؤں گا جو کام میں پاکستان میں جا کر پاؤں گا۔ انسان کے وہاں سے وہ پاکستان گیا اور رغوہ نامی ایک جگہ پر اس نے پناہ لی اور وہیں سے اپنا مشن شروع کیا، مگر وہاں بھی علماء نے پیچھا کیا۔ شاہ عطاء اللہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء نے جب اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پارلیامنٹ کے اندر اس پر بحث ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو کافر قرار دیا گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانی کے نام سے ایک فرمان اور آرڈیننس جاری ہوا جس کے اندر صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ جماعت احمدیہ جس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرف مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں یہ دفن ہو سکتے ہیں، نہ یہ اپنا نام مسلمان کی طرف رکھ سکتے ہیں۔ جب ساری پابندیاں لگی تو وہاں سے یہ بھگ کر چلا گیا لندن، برطانیہ۔ اب وہ برطانیہ سے ان ملکوں میں اپنا مشن جاری رکھتا ہوا ہے جن ملکوں کے اندر کفر ہے، ارتداد ہے۔ انہیں ملکوں میں سے ہمارا ملک نیپال، اس نیپال کے اندر باضابطہ احمدیہ نام کر کے، احمدیہ سنگ کر کے کاٹھمنڈو کے اندر اس کا آفس ہے، بلکہ آپ کے قریبی فیلڈس کے تقریباً 15 کلومیٹر پچھم چلے جائیے، پرسولی گھٹا ایک جگہ ہے جہاں اس کا کالج بھی چلتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں 40 گھر تقریباً مسلمان قادیانی ہو گئے ہیں، اور جو لوگ بچے کچے مسلمان ہیں ان کے بچے بھی اسی کالج میں پڑھتے۔ وہاں کئی مرتبہ ہم لوگ کا جانا ہوا، لوگوں کو بیٹھا کر ہم نے سمجھایا تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کو فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری طرح وہ مسجد بنا لیتے ہیں، جن کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے ان کو ہم مرزا باڑہ کہتے ہیں۔ ہماری طرح وہ ملا رکھتے ہیں جن کو ہم ملا نہیں کہہ سکتے، مولوی صاحب نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو قادیانی پنڈت کہتے ہیں۔ وہ لوگ ان گاؤں کے اندر جاتے ہیں جن گاؤں کے اندر کم مسلمان ہوتے ہیں، ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں، وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں کے حال احوال کا یہ لوگ جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا مکتب ہے کہ نہیں ہے، مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر لوگ بتلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں مکتب نہیں ہے تو آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، تو سارا کچھ اپنا سناتے ہیں۔ تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو زمین خریدیں گے، زمین خرید کر اس پہ گھر بنا لیں گے، گھر بنا کر اپنا لا کر ملا بھی رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بیچارے تو ہماری خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب مسجد بنا دیا، نام نہاد مسجد کو مرزا باڑہ کہیے، ملا پنڈت ملا کے رکھ دیا۔ اب بچے اس کے پاس پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بچے قادیانی ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین کو کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اسلام کے رہزر اور اسلام کے لٹیرے ہو، اسلام پر اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں چونکہ ان کا ہر سال جلسہ ہوتا ہے جس کو وہ بچوں کا جب امتحان لیتے ہیں اور امتحان کو جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کو کامیاب بھیجتا ہے، ان کا وظیفہ جاری کرتا ہے، ان کو معلم بنا کر جگہ جگہ بھیجتا ہے، ان کی تنخواہیں وہ جاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بچی کی شادی کرنا ہے تو بچی کی شادی کے لیے پیسے بھی دیتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے علاج کے پیسے دیتا ہے۔ یعنی وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے پر بھی ہو مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کو ہم قادیانی بنا دیں۔ اس لیے میرے بھائی رمضان سے پہلے ان کا جو جلسہ ہوا تھا، کچھ علماء نے ان کے جلسے کو کامل روکنے کی کوشش کیا تو گورنمنٹ نے باضابطہ ان کے حفاظتی دستے تقریباً 3 کلومیٹر تک پورے حفاظتی دستے لگا دیے، پولیس پرشاسن لگا دیا اور ان کا جلسہ بھی کامیاب ہوا۔ تو اس طریقے پر گورنمنٹ کی بھی پشت بنائی ان کو حاصل ہے، اس سے نواز حاصل ہے، ان کے پاس پیسے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں،
ایمان کا سودا نہیں ہے، اپنے ایمان کو ہم بیچیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیں چاہے جتنا بھی کچھ دے دے۔ دو طریقے سے آدمی پھنستا ہے، یا تو انسان کے پاس علم نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے، جانتا ہی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں۔ جب آدمی جانتا نہیں ہے اور اس کے سامنے اس مسئلہ آ جائے تو آدمی بھولے پر میں اس کا شکار ہو جائے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن بیچاروں کو معلوم تو ہوتا ہے لیکن پیسے کے لالچ میں پھنس جاتے ہیں۔ تو حرص اور طمع کے اندر جو آدمی پھنستا ہے اس کو بچانا اور اس کو راہ راست دلانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو بھولے پن کے اندر پھنس گیا ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ راہ راست دلا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور ہماری ٹیم کی یہ تحریک ہے کہ جگہ جگہ جا کر مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا جائے، مسلمانوں کو بیدار کر دیا جائے، مسلمانوں کو بدلا دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس ایسی کوئی لالچ اور حرص کی بلا آئے تو آپ فوراً کہہ دیجیے ہم ہرگز ایسی مصیبت نہیں دینا چاہتے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر آخری وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کر دی جائیں گے۔ اور تمہاری لعنتی پیسوں پر ہم پیشاب کرتے ہیں، ان پیشاب اور ان ناپاک پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ عزم لیتے ہیں انشاءاللہ اور ہم اور آپ کے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کا آخری نبی ہونا اور مسلمانوں کا اس پر یقین رکھنا یہ ایسا ہی ضروری ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر سر، اگر گردن کو کسی کے کاٹ دیا جائے تو جیسے دھڑ سر کے جدا ہونے کے بعد بے جان رہ جاتا ہے، مردہ رہ جاتا ہے، اسی طریقے پر اگر کسی آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں، اگر شک بھی پیدا ہو جائے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ وہ دیکھ کے مسلمان بھلے ہو مگر وہ کافر ہوگا، کیا ہوگا؟ کافر۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ پکا یقین ہونا چاہیے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جا چکے ہیں۔ وہ نئے نبی نہیں ہوتے، وہ نبی بنائے جا چکے ہیں اور اس دنیا کے اندر ایسے ہی آئیں گے جیسے نیپال کا پردھان منتری اگر ہندوستان کے اندر چلا جائے تو وہ ہندوستان کے اندر جانے کے بعد یہ پردھان منتری رہتے ہوئے بھی آڈر نہیں چلے گا، یا ہندوستان میں پردھان منتری اگر ہمارے یہاں آ جائے تو پردھان منتری تو رہیں گے مگر ان کا آڈر یہاں نہیں چلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت تشریف لائیں گے، آپ نبی ہوں گے مگر نیا نبی نہیں ہے، آپ کا دین نہیں چلے گا بلکہ یہ دین مصطفیٰ چلے گا۔ اس دین مصطفیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کی خدمت کریں گے اور اسی کے حساب سے خود بھی زندگی گزاریں گے، اور اس وقت جتنے لوگ ہوں گے ان کو بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں خیر و بھلائی ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ میں جب غیر الاسلام دینا اور جو آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا ہرگز وہ دین اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے